الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا صدق اللہ العظیم۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اسلام کا دار و مدار حیا پر۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے کہ اسلام کا دار و مدار حیا پر ہے، کیونکہ انسان دو طرح کے افعال سر انجام دیتا ہے، ان میں سے ایک جن سے حیا کرتا ہے اور دوسرے طرح کے افعال جن سے حیا نہیں کرتا۔ جن سے حیا کرتا ہے اس کے اندر حرام اور مکروہ کام شامل ہیں۔ ان کاموں سے رکنا شریعت سے ثابت ہے، اور انسان جو دوسری قسم کے کام کرتا ہے یعنی کہ جن سے حیا نہیں کرتا تو اس میں واجب اور مستحب اور مباح کام شامل ہیں۔ ان میں واجب اور مستحب کو کرنا شریعت سے ثابت ہے اور مباح کرنا جائز ہے۔ تو اس طرح سے دین اسلام کا مدار حیا کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو حیا نہ کرے پھر جو چاہے کر۔ اور حیا کبھی فرض ہوتی ہے، حیا کبھی واجب ہوتی ہے، حیا کبھی مستحب ہوتی ہے، حیا کبھی مکروہ ہوتی ہے، حیا کبھی مباح ہوتی ہے۔ حیا فرض اور واجب اس صورت میں ہوتی ہے کہ انسان حرام اور ناجائز کام نہ کرے، اور مکروہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو مکروہ تنزیہی سے بھی انسان بچے، اور حیا کا تعلق اس کے معاشرے سے، اس کے ماحول سے، اس کے تعلق داروں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا ماحول شرم و حیا والا ہے تو اس ماحول میں اس انسان کے اندر شرم و حیا کا خلق بہت اچھی طرح پروان چڑھتا ہے، نمو پاتا ہے۔ اور جس انسان کا ماحول برا ہو اس کے اندر بے حیا بے شرم لوگ ہوں تو اس انسان پر ان لوگوں کا، اس ماحول کا اثر پڑے گا، تو وہ انسان بھی خود کو باحیا نہ رکھ پائے گا،
تو وہ بھی بے حیا بن جائے گا۔ جب کوئی انسان بے حیا بن جاتا ہے تو وہ گناہوں سے نہیں رکتا، جیسے کہ حدیث میں بھی بیان ہوا کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کر، یعنی کہ جب انسان سے حیا اٹھ جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے نہیں رکتا۔ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب حیا نہ رہی تو نیکیاں کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، پھر گناہوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، تو بری صحبت، برے لوگوں کے پاس بیٹھنا، بے شرم بے حیا لوگوں کے پاس رہنا، تو اس سے ایک انسان کی نگاہ، اس کا قلب جو کہ پہلے کبھی پاکیزہ ہوتا تھا اب پاکیزہ نہیں رہتا، تو وہ دوسروں کا بھی خیال نہیں کرتا، وہ تنہائیوں میں بھی بے حیا ہوتا ہے، اور جلوت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی وہ بے حیا ہوتا ہے، اور اس کو کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو اس کے دل میں آتا ہے ایک بے حیا بے شرم انسان کر گزرتا ہے۔ مگر جب کہ ایک شرم و حیا والا انسان بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں اپنی بدنامی نہیں چاہتا، وہ لوگوں کے اندر اپنی نیک نامی چاہتا ہے، تو وہ اپنی نیک نامی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ گناہ کے کام، برائیوں کے کام نہیں کرتا، اور جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ بدنام ہو رہا ہے یا وہ اچھا بن رہا ہے، تو ایسا انسان گناہوں سے نہیں رک پاتا، تو ایسا انسان کے گناہوں کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی، وہ انسانیت سے گرے ہوئے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر حیوانی نفسانی خواہشات، شہوتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو وہ ان کی پیروی میں لگ جاتا ہے، تو وہ شرم کی تمام حدیں پار کر جاتا ہے، اور وہ بے حیائیوں کے گناہوں کے میدانوں میں اتر جاتا ہے، تو اللہ کی روئے زمین کے اوپر جتنی بھی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ عبادت اللہ پاک کو اس نفس کی لگتی ہے کہ کوئی انسان اپنے نفس کا ہی غلام بن جائے، شہوتوں کا ہی غلام بن جائے، کہ جو اس کا نفس کہے وہی گناہ کر لے، نفس کہے کہ شراب پی لے تو شراب انسان پی لے، نفس کہے کہ زنا کر تو انسان زنا کر لے، نفس کہے کہ بے حیائی کے مناظر دیکھ تو انسان دیکھنے لگ جائے، یعنی کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ پیروی انسان کی وہ نفس و شیطان کی لگتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفسانی خواہشوں کے غلام نہ بنیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالیں اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہمارے اندر شرم و حیا کا خلق پیدا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں بے حیائی کی لذتوں، بے حیائی کی طرف مائل ہونے سے بچائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔